نورپور کا رہائشی 13 سالہ احمد بہت ذہین، نیک دل اور فرمانبردار بچہ تھا۔ ہر سال وہ عید الفطر بڑی خوشی سے مناتا، لیکن اس سال وہ بہت پرجوش تھا کیونکہ پہلی بار اس کے والد نے کہا تھا کہ احمد بیٹا، اس سال ہم بھی قربانی کے لیے بکرا لائیں گے اور تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ احمد خوشی سے جھوم اٹھا۔ اگلے دن وہ اپنے والد کے ساتھ بکرا منڈی گیا۔ وہاں طرح طرح کے جانور تھے، کچھ سفید، کچھ کالے، کچھ بڑے، کچھ چھوٹے۔ احمد کی نظریں ایک خوبصورت سفید بکرے پر جا ٹھہری۔ بابا، یہ والا کتنا پیارا ہے، احمد نے کہا۔ والد نے بکرے کی قیمت پوچھی اور کچھ گفت و شنید کے بعد وہ اسے خرید کر گھر لے آئے۔ احمد نے اس بکرے کا نام چاند رکھا۔ اگلے دن کچھ دنوں میں احمد اور چاند میں گہری دوستی ہو گئی۔ وہ چاند کو نہلاتا، اسے چارہ دیتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اسے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھتا۔ جب عید قریب آئی، احمد اداس ہو گیا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی، کیا ہم چاند کو ذبح نہ کریں؟ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے شفقت سے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو قربانی کا اصل مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کا عزم کیا تھا۔ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور محبتوں کی آزمائش ہے۔ احمد تھوڑا خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ عید کے دن احمد نے خود اپنے ہاتھوں سے چاند کو آخری بار نہلایا، اس کی پیشانی چومی اور دل میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف تیرے لیے نہیں، میں اپنے جذبات اور محبت کو تیرے راستے میں قربان کرتا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ چاند کو عید کے دن قربان کر دیا گیا اور احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کا دل پرسکون تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک بڑی قربانی دی ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے نہ صرف قربانی کا مطلب سمجھا کہ قربانی کرنا یہ نہ صرف یہ جانور ذبح کرنا ہے بلکہ اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے جھکانے کے طور پر ہے۔ وہ بڑا ہو کر ایک عالم دین بنا اور ہمیشہ دوسروں کو بھی یہی سکھاتا رہا کہ صرف قربانی گوشت کاٹنے کا نام نہیں، یہ اپنی خواہشات، ضد، غرور اور دنیاوی محبتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کا نام ہے۔